ناظرین، ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں بین الاقوامی پیس اینڈ ٹرسٹ فورم منعقد ہوا، جہاں دنیا کے اہم رہنماؤں نے نہ صرف خطابات کیے بلکہ ایک دوسرے سے اہم ملاقاتیں بھی کی۔ اسی فورم کے موقع پر سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں یہ تاثر دیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایک ایسے کمرے میں داخل ہو کر پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی جہاں ترک صدر رجب طیب ایردوان اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ملاقات جاری تھی۔ ان تمام معاملات کی اصل حقیقت کیا ہے اور اشخاباد میں ہونے والی سفارتی سرگرمیوں کا پس منظر جاننے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں TRT ورلڈ کے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ حسن عبداللہ سے، جو اس وقت ترکمانستان میں ہی موجود ہیں۔ جی حسن عبداللہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں صدر ایردوان اور صدر پیوٹن کی ملاقات ہو رہی تھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی پروٹوکول بریک ہوا یا اس کو غلط زاویے سے پیش کیا گیا؟ جس وقت یہ خبر سامنے آئی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، ان میں کچھ صحافی بھی تھے، پاکستانی صحافی، تو اس بات کی اس پر نے نشاندہی کی تھی کہ یہ جو سورس ہے یہ ڈیوبیس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس کانفرنس میں موجود تھا، تو کچھ لوگوں سے جب بات کی تھی میں نے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ایک ویڈیو جو دکھائی گئی تھی جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور بعد میں وہ اور صدر پیوٹن اور صدر ایردوان ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جب یہاں پر حکام سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک جنرل میٹنگ روم تھا، جو دو طرفہ ملاقات تھی وہ ہو چکی تھی، اور یہ ایک جنرل یعنی ریلیکسیشن موڈ میں اس وقت وہاں پر ایردوان صاحب، پیوٹن صاحب اور ترکمانستان کے کچھ حکام بھی موجود تھے، وہ اس کمرے میں موجود تھے۔ جب شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے تو پھر وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو کسی قسم کی پروٹوکول کی وائلیشن نہیں ہوئی تھی جس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال کچھ اس طرح کی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے بہت سے دوست مخالفت میں، ان کے لیے یہ بات اب اہم نہیں رہی کہ کیا بات، کیا خبر حقائق پر مبنی ہے اور کیا نہیں۔ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ سورس کیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ RT انڈیا نامی اکاؤنٹ، اس نے بعد میں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا اور اس نے ٹویٹ کیا کہ مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پر اڑے رہے اور تعویلیں پیش کرتے رہے۔ اچھا حسن عبداللہ، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان بھی اہم ملاقات ہوئی جو خاصی طویل رہی۔ آپ اس ملاقات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ملاقات یوکرین جنگ، غزہ کی موجودہ صورتحال اور بدلتی ہوئی عالمی پاور پالیٹکس کے تناظر میں کسی نئی سفارتی پیش رفت یا پس پردہ سفارتی پیغام کی علامت سمجھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا استنبول میں ترکی نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا تھا، روسی اور یوکرینی حکام وہ ساتھ اکٹھے ہوئے، انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں بھی وہ فارمیٹ بھی استعمال ہوا تھا، تو ماضی میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں۔ قیدی تھے دونوں طرف کے، روسی اور یوکرینی، ان کی رہائی کا عمل جو ہے وہ ترکی میں بات چیت ہوئی تھی، اس کے ذریعے یہ عمل سامنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ جو گرین ٹرانسفر ہے، اناج وغیرہ، تو اس کا معاملہ بھی ترکی میں جو بات چیت ہے اس کے نتیجے میں ہوا تھا۔ تو اس وقت ترکی کی کوشش ہے کہ وہ میڈیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے جو استنبول فارمیٹ ہے اس پہ چلتے ہوئے اس جنگ کو ختم کروا سکے، یا کم سے کم اس میں کردار ادا کر سکے۔ اب یہاں پر جو ملاقات ہوئی تو اس میں بنیادی طور پر ترکی نے جو پیشکش کی ہے وہ یہ کہ جو روسی اور یوکرینی دونوں سائڈز وہ فیز ڈی ایسکیلیشن کی طرف بڑھیں، یعنی مثال کے طور پر جو انرجی انفراسٹرکچر ہے وہ ایک دوسرے کے اس کو نشانہ نہ بنائیں، اور یہ بات ہوئی کہ جو پورٹس ہیں ان کو نشانہ نہ بنایا جائے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ رفتہ رفتہ اپنائے جائیں، اور پھر اس طرح سے معاملہ ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، یعنی جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے اور پھر مذاکرات وغیرہ کی طرف بڑھا جائے۔ تو یہ کوشش ہے۔ یہ جو فارمیٹ ہے اس میں کسی قسم کا بریک تھرو یا بڑی پیش رفت ظاہر اس کی توقع بھی نہیں تھی۔ یہ تو سائڈ لائنز پہ میٹنگز ہوتی ہیں، عموماً ان ٹاپکس پر بات ہوتی ہے جس پر پہلے بات ہوئی چکی ہوتی ہے، یعنی ٹیکنیکل ٹاکس ہو چکی ہوتی ہیں، یا جو استخباراتی
چینلز ہیں ان کے ذریعے مختلف ممالک بات کرتے ہیں. تو اس قسم کے فارمیٹ میں سائیڈ لائنز پہ عموماً انہی پوائنٹس کو اٹھایا جاتا ہے, اس پہ مزید تھوڑا بہت روڈ میپ ڈسکس کیا جاتا ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آئندہ ملاقات کب کریں گے, کیا ہوگا. تو روسی صدر نے صدر ایردوان کو دعوت دی ہے کہ وہ روس آئیں, صدر ایردوان نے بھی ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ترکی آئیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں. جی حسن, یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے کیا نکات تھے؟ جی, ترکی حکام کی طرف سے اس پر ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں مختلف موضوعات پر بات ہوئی. ایک تو توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات ہوئی, تجارتی تعاون پر بات ہوئی کہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ والیوم ہے وہ اس وقت کافی کم ہے اور انہوں نے ایک اس بات کی کہ نئے اہداف جو ہیں ان کا تعین کیا جائے اور اس بائی لیٹرل ٹریڈ والیوم کو بڑھایا جائے. اس کے علاوہ جو ڈیفنس سیکٹر ہے اس میں دونوں ممالک کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے کافی تعاون بڑھتا جا رہا ہے. تو میری معلومات ہے کہ ڈیفنس سیکٹر سے متعلق بھی بات چیت کی گئی, لیکن جو اسپیسیفکس ہیں وہ سامنے نہیں رکھے گئے کہ ان ملاقاتوں میں کوئی ایسی اسپیسیفک پیش رفت کوئی ہوئی ہو. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ عموماً اس فارمیٹ میں کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوتی. جو ایک ایجنڈا جس کا پہلے سے تعین کر دیا گیا ہوتا ہے, جس پہ پہلے سے کام ہو رہا ہوتا ہے, اس پر دوبارہ سے تھوڑی سی بات چیت کی جاتی ہے کہ اس پروسیس کو آگے کس طرح بڑھایا جائے. ری ایشورنسز دی جاتی ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ آگے بڑھائیں گے, تعلقات کو بہتر کریں گے. تو عموماً اس فارمیٹ میں اس نوعیت کی بات ہوتی ہے. جو ملاقاتیں عموماً اتنی طویل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جو صدر ایردوان اور صدر پوتن کی ملاقات تھی وہ ذرا کھنچ گئی تھی اس فارمیٹ کے مطابق, وہ تقریباً 40 منٹ لمبی ملاقات تھی, لیکن عموماً اس فارمیٹ میں ملاقاتیں مختصر ہوتی ہیں. بہت شکریہ حسن عبداللہ, تفصیلات آپ نے شیئر کی ہیں. ناظرین, اشخاباد میں ہونے والی یہ ملاقاتیں ایک بار پھر واضح کر رہی ہیں کہ خطے اور دنیا کی بڑی طاقتیں سفارتی محاذ پر سرگرم ہیں اور پاکستان, ترکی اور روس جیسے ممالک عالمی اور علاقائی معاملات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں.